اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون معلم القرآن یونٹ نمبر 4 میں سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 17 پر دیکھیے، لفظ ہے ہمارے پاس بیتکا۔ بیتکا کا مطلب ہے تمہارا گھر، فی بیتکا تمہارے گھر میں۔ یہاں پر فی کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ تو فی کے لگانے سے اس کا ترجمہ کیا بنا؟ تمہارے گھر میں۔ پھر ذیل مثالوں پر غور کریں۔ مثال نمبر 1 کو دیکھیے، بیتکا تیرا گھر، الا بیتکا تیرے گھر کی طرف۔ اب یہاں پر الا کا مطلب کیا گیا؟ طرف۔ مثال نمبر 2 کو دیکھیے، ربکا تیرا رب، من ربکا تیرے رب سے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ کیا بنا؟ من کے اضافے سے تیرے رب سے، یعنی یہاں پر من کا مطلب کیا ہے؟ سے۔ مثال نمبر 3 کو دیکھیے، رحمتکا تیری رحمت، فی رحمتکا تیری رحمت میں۔ فی کا مطلب کیا ہے؟ میں۔ تو فی کے اضافے کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا بنا؟ تیری رحمت میں۔ آپ جان چکے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں کاف زبر ہو تو اس میں تیرا یا تیری کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ایسے قطعات دیے جا رہے ہیں جن کے آخر میں کاف زبر اور شروع میں فی، من، الا، انا وغیرہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ آپ ان حروف کے معنی جان چکے ہیں، لہٰذا ان قطعات کا ترجمہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ کاف زبر کی طرف منصوب درج ذیل الفاظ کی شروع میں من سے آیا ہے۔ پہلے مثال کی طرح آنے والے تمام قرآن قطعات کا ترجمہ کیجیے۔ من ربکا تیرے رب سے، من بیتکا تیرے گھر سے، من قومکا تیرے قوم سے، من جنتکا تیری جنت سے، من اہلکا تیرے گھر والوں سے، من ذنبکا تیرے گناہ سے، من حسابکا تیرے حساب سے، من عندکا تیرے پاس سے، من نفسکا تیری جان سے، من قریتکا تیری بستی سے۔ کاف زبر کی طرف منصوب درج ذیل الفاظ کی شروع میں فی، میں آیا ہے۔ پہلے مثال کی طرح آنے والے تمام قرآن قطعات کا ترجمہ کیجیے، یعنی کہ پہلے ہم نے من کے اضافے کے ساتھ ان تمام حروف کا ترجمہ کیا، الفاظ کا ترجمہ کیا۔ اب ہم فی کے اضافے کے ساتھ ان عربی الفاظ کا ترجمہ کریں گے۔ فی رحمتکا تیری رحمت میں، فی صدرکا تیرے سینے میں، فی ضلالکا تیری گمراہی میں، فی نفسکا تیری جان میں، فی منامکا تیرے خواب میں، فی یمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں، فی جیبکا تیرے گریبان میں، فی مشیکا تیری چال میں۔ اسی طرح کاف زبر کی طرف منصوب درج ذیل الفاظ کی شروع میں الا کی طرف تک آیا ہے۔ پہلے مثال کی طرح بقیہ قرآن قطعات کا ترجمہ کیجیے، یعنی یہاں پر الا کا مطلب یا تو کی طرف ہوگا یا تک ہوگا۔ الا ربکا تیرے رب کی طرف، الا الہکا تیرے معبود کی طرف، الا امکا تیری ماں کی طرف، الا طعامکا تیرے کھانے کی طرف۔ بے زیر کا مفہوم سیاق کے مطابق پر سے کو میں کیا جا سکتا ہے، جیسے بے ربکا تیرے رب سے، رب پر کو درج ذیل قطعوں کا ترجمہ کریں۔ بے رحمتکا تیرے رحمت سے، بے کفرکا تیرے کفر سے، بے نفسکا تیری جان سے، بے صلاتکا تیری نماز سے، بے یدکا تیرے ہاتھوں میں، بے دعائکا تیری دعا سے، بے یمینکا تیرے دائیں ہاتھ سے، بے سحرکا تیری جادو سے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے باقی الفاظ کا ترجمہ اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ سبق کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔